بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے 13 رجب المرجب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت۔ ولادت باسعادت 13 رجب سن 30 عام الفیل کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد، بھائی، داماد اور جانشین حضرت علی علیہ السلام کی خانہ کعبہ میں ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کے والد ابو طالب علیہ السلام اور ماں فاطمہ بنت اسد علیہ السلام کو جو خوشی ہونی چاہیے تھی وہ تو ہوئی تھی، مگر سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچے کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ شاید بچے کے قدوخال سے اسی وقت یہ اندازہ ہوتا تھا کہ یہ آئندہ چل کر رسول کا قوت بازو اور دست راست ثابت ہوگا۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت اسد اور والد گرامی کا نام ابو طالب تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن سے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں پرورش پائی۔ سن 2 ہجری میں دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے۔ شب ہجرت بستر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان بھی بچائی اور مدینے میں بھی غزوہ تبوک کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام غزوات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھے اور ہر مرحلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار و مددگار تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی شجاع اور بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت نرم دل اور لطیف طبیعت کے مالک تھے۔ آپ جس طرح ماض جنگ پر دشمنوں سے مردانہ وار مقابلہ کرتے تھے، اسی طرح اسلامی معاشرے میں بھی کسی ناجائز عمل کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ آپ اسلامی حق و انصاف کے حقیقی علمدار تھے۔ آپ اطاعت و بندگی خدا اس طرح انجام دیتے تھے کہ عبادت کے وقت دنیا کی خبر نہیں رہتی تھی اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلالت میں اس طرح کھو جایا کرتے تھے گویا آپ زمین پر نہ ہو بلکہ عالم الموت میں سیر کر رہے ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم ولادت کی مناسبت سے آپ کا ایک زیر قول پیش خدمت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ اس طرح پیش آؤ کہ اگر مر جاؤ تو تم پر لوگ روئیں اور اگر زندہ ہو تو تمہارے ساتھ نیکی کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام و نسب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسم گرامی علی، لقب امیر المومنین، کنیت ابو الحسن، والد کا نام عمران ابو طالب، والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد، تاریخ ولادت 13 رجب 30 عام الفیل، جائے ولادت مکہ معظمہ، خدا کے گھر میں خانہ کعبہ کے اندر، مدت امامت 30 سال، عمر مبارک 63 سال، تاریخ شہادت 21 رمضان المبارک 40 ہجری، مسجد کوفہ میں۔ شہادت کا سبب عبد الرحمن بن ملجم کے زہر آلود ضربت کا اثر، روضہ اقدس، عراق، نجف شریف۔ اولاد کی تعداد 18 بیٹے 18 بیٹیاں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیویاں 12۔ تربیت حضرت علی علیہ السلام کی پرورش براہ راست حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہوئی۔ آپ نے انتہائی محبت اور توجہ سے اپنا پورا وقت اس چھوٹے بھائی کی علمی اور اخلاقی تربیت میں صرف کیا۔ ذاتی جوہر اور پھر رسول جیسے بلند مربی کا فیض تربیت، چنانچہ علی 10 ہی برس کے سن میں ایسے تھے کہ پیغمبر کے دعوے رسالت کرنے پر ان کے سب سے پہلے پیرو بلکہ ان کے دعوے کے گواہ قرار پائے۔ زمانہ مصائب پیغمبر کا دعویٰ رسالت کرنا تھا کہ ہر ذرہ ذرہ رسول کا دشمن نظر آنے لگا۔ وہی لوگ جو کل تک آپ کی سچائی اور ایمانداری کا دم بھرتے تھے، آج آپ کو معاذ اللہ دیوانہ، جادوگر، نہ جانے کیا کیا کہنے لگے۔ راستوں میں کانٹے بچھائے جاتے، پتھر مارے جاتے اور سر پر کوڑا کرکٹ پھینک دیا جاتا تھا۔ اس سخت وقت میں رسول کا ہر مصیبت میں شریک صرف ایک بچہ تھا، وہی علی، جس نے بھائی کا ساتھ دینے میں کبھی ہمت نہ ہاری، برابر محبت وفاداری کا دم بھرتے رہے، ہر بات میں رسول کے سینہ سپر رہے، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا جب مخالف گروہ نے انتہائی سختی کے ساتھ یہ طے کر لیا کہ پیغمبر کا اور ان کے تمام گھرانے والوں کا بائیکاٹ کیا جائے۔ حالات اتنے خراب تھے کہ جانوں کے لالے پڑ گئے۔ ابو طالب علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت اپنے تمام ساتھیوں کو ایک پہاڑ کے دامن میں قلعہ میں محفوظ کر دیا۔ 3 برس تک یہ قید و بندگی کی زندگی بسر کرنی پڑی۔ اس میں ہر شب یہ اندیشہ تھا کہ کہیں دشمن شب خون نہ مار دیں، اس لیے ابو
طالب علیہ السلام نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ وہ رات بھر رسول کو ایک بستر پر نہیں رہنے دیتے تھے، بلکہ جعفر علی کو رسول کے بستر پر اور رسول کو عقیل علی کے بستر پر اور پھر رسول کو جعفر علی کے بستر پر لٹا دیتے تھے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علی علیہ السلام کے بستر پر۔ مطلب یہ تھا کہ اگر دشمن رسول کے بستر کا پتہ لگا کر حملہ کرنا چاہے تو میرا کوئی بھی بیٹا قتل ہو جائے مگر رسول کا بال باقی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اس طرح علی بچپن ہی سے فداکاری اور جان نثاری کے سبق کے عمل کو دہراتے رہے۔ ہجرت۔ اس کے بعد وہ وقت آیا کہ ابو طالب علیہ السلام کی وفات ہو گئی، جس سے اس جان نثار چاچا کی وفات سے پیغمبر کا دل ٹوٹ گیا اور آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کر لیا، جس پر دشمنوں نے ارادہ کیا کہ ایک رات جمع ہو کر پیغمبر کے گھر کو گھیر لیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر ڈالیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے اپنے جان نثار بھائی علی کو بلا کر اس واقعے کی اطلاع دی اور فرمایا کہ میری جان کی حفاظت یوں ہو سکتی ہے کہ تم آج کی رات میرے بستر پر میری چادر اوڑھ کر سو جاؤ اور میں مخفی طور پر مکہ سے روانہ ہو جاؤں۔ کوئی دوسرا ہوتا تو یہ پیغام سنتے ہی اس کا دل دہل جاتا، مگر علی نے یہ سن کر کہ میرے ذریعے رسول کی جان کی حفاظت ہوگی خدا کا شکر ادا کیا اور بہت خوش ہوئے کہ مجھے رسول کا فدیہ قرار دیا جا رہا ہے۔ یہی ہوا کہ رسالت مآب شب کے وقت مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے اور علی علیہ السلام رسول کے بستر پر سو گئے۔ چاروں طرف خون کے پیاسے دشمن تلواریں لیے نیزے پکڑے ہوئے مکان کو گھیرے ہوئے تھے، بس اس بات کی دیر تھی کہ ذرا صبح ہو اور سب کے سب گھر میں گھس کر رسالت مآب کو شہید کر ڈالیں، اور علی علیہ السلام اطمینان کے ساتھ بستر پر آرام کرتے رہے اور ذرا بھی اپنی جان کا خیال نہ کیا۔ دشمنوں کو صبح کے وقت معلوم ہوا کہ محمد تو رات ہی چلے گئے تھے۔ 13ویں رجب کی اہمیت۔ ماہ رجب شعبان اور ماہ رمضان کی 13ویں شب میں 2 رکعت نماز مستحب ہے کہ اس کی ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ یاسین، سورہ ملک اور سورہ توحید پڑھیں۔ 14ویں شب میں 4 رکعت نماز 2 رکعت کر کے اس طرح پڑھیں، اور 15ویں شب میں 6 رکعت نماز 2 کر کے اسی طرح سے پڑھیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اس طریقے سے یہ 3 نمازیں بجا لانے والا ان 3 مہینوں کی تمام فضیلتیں حاصل کرے گا اور سوائے شرک کے اس کے سبھی گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ 13ویں رجب کا دن۔ یہ ایام بیض کا پہلا دن ہے۔ اس دن اور اس کے بعد کے دنوں میں روزہ رکھنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اگر کوئی شخص عمل داؤد بجا لانا چاہتا ہے تو اس کے لیے 13 رجب کا روزہ رکھنا ضروری ہے۔